جی سامعین محترم، آج آپ کے سامنے جو موضوع عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بڑے لوگوں کا احترام، بڑیاں دا ادب، بڑوں کا احترام۔ میں اس امید کے ساتھ آگے موضوع کو لے کے چلوں گا کہ انشاءاللہ جتنے بھی افراد یہاں پہ موجود ہیں ہم سب اپنے بڑوں کا ادب کریں گے، اور جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر شفقت اور پیار کریں گے۔ یہ اتنا حساس اور اہم ترین موضوع ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 احادیث اور قرآن پاک کی آیات اس بارے میں موجود ہیں۔ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ کریں گے تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا۔ بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے، فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق عزت دیا کرو۔ مثال کے طور پر اگر یہاں کوئی سرکاری آفیسر آ جاتا ہے تو میں یہ نہ کہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں تو سلام نہیں لوں گا، نہیں، آپ اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ اگر پنڈ کا چودھری ہے تو آپ پنڈ کے چودھری کو ادب دیں۔ کیوں؟ پنڈ کا چودھری کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آپ عملوں کو نہ دیکھیے اس کی کہ بندہ کیسا ہے کیسے ہے، بات صرف ہے کہ رسپیکٹ دینے کی، عزت آپ دیں۔ لفظوں میں عزت ہوتی ہے، آپ لفظوں کا اچھا چناؤ کریں، آپ تمیز کے ساتھ بلائیں، ادب کے ساتھ بلائیں، پیار کے ساتھ بلائیں، تو یہ ادب دینا، ادب کرنا یہ ضروری ہے۔ سرکار نے فرمایا ہر بندے کو اس کے عہدے کے مطابق عزت اور احترام دینا چاہیے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے، فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ اب اس حدیث میں ذرا ترتیب دیکھیں، چھوٹوں کا ذکر پہلے ہے، بڑوں کا ذکر بعد میں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ چھوٹے ہمارا ادب کریں، ہم نے چھوٹوں سے پر شفقت نہیں کرنی۔ آپ اگر چھوٹے بچے کو بیٹا کہہ کے بلائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کہیں باؤ جی بات تو سنو، اور سونے بیٹے بات تو سنو، میرا پیارا بیٹا بات تو سنو، بھتیجے میرے بات تو سنو، اس کا دماغ خراب ہے کہ آپ کا وہ ادب نہیں کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو گالی دے کے بلائیں گے، ٹھیک ہے، یا اس کے باپ کا تانا دے کے، یا ان کی کو کمی کی طرف تاکہ یا اس کی ذات برادری کو چھٹائی کی طرف بیان کرتے ہوئے، یا اس کا عیب بیان کرتے ہوئے، یا اس کا نک نیم پٹھا نام لے کے آپ بلائیں گے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چھوٹا بچہ آپ کا ادب کرے۔ اب حدیث پہ کر کے سرکار نے اپنا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، ہمارے بزرگ حضرات کا یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے اوپر یہ گلا شکوہ ہوتا ہے، جی آج کل بچے عزت نہیں کرتے۔ آپ عزت کروائیں، عزت کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ آپ پیار سے بلائیں، آپ ان کو عزت دیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ڈبل ہو کے آپ کے پاس واپس آئے گا۔ دنیا کی ہر چیز خرچ کریں تو وہ سنگل جاتی ہے تو سنگل ہی رہتی ہے، لیکن یہ والی جو چیز ہے نا عزت، آپ جس کو دیں گے یہ ڈبل ہو کے واپس آئے گا۔ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی کو عزت دیں وہ ڈبل ہو کے آپ کے پاس واپس آئے گا۔ یہ اصول ہے، یہ دنیا میں یہ باعث ایسا ہے کہ آپ عزت دیں گے تو ڈبل ہو کے واپس آئے گا، اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو پھر کبھی بھی وہ ڈبل ہو کے واپس نہیں آئے گا۔ تو عزیز سامعین محترم، حضور نے فرمایا کہ چھوٹوں پر شفقت جو نہیں کرتا ہے، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ساتھ تعلق اسی کا ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم کرے اور بڑوں کا ادب کرے۔ پھر میں یہ بھی عرض کروں، ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں ان کا ادب کرنا، بزرگوں سے مراد میں یہ نہیں لے رہا کوئی اللہ کا ولی کہہ رہا ہوں، یا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 5 وقت کا نمازی ہو وہ بزرگ ہے۔ یہاں اس سے مراد ہے جو عمر میں بڑا ہے۔ اگر یہ جو عمر میں بڑے افراد ہیں، اگر یہ اس حدیث شریف کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عمر زیادہ ہو اور ان کے عمل چنگے ہوں۔
اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے لیکن عمل چنگے نہیں ہیں، اب لوگوں میں بہترین نہیں ہے، لوگوں میں بہتر بننا چاہتے ہو تو آپ کو تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر آپ کے کالے بال وہ ختم ہو کے سفید بال آ گئے، ابھی بھی آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور تبصرے کر رہے ہیں کہ رات کو پیٹرول 137 پہ بڑھ گیا، پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا۔ بھائی جو بھی ہوگا آپ تو مسجد میں آئے نا، آپ رات 12 بجے تک خبریں سننے کا آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کے بیٹے کمانے والے ہیں، آپ آئیں مسجد میں تہجد پڑھیں آپ۔ اب آپ جب وہ ایک الارم آپ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، کالے بال مسافر ہوئے تو چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بشا موت سنہے آئے، یہ موت کا پیغام ہے، یہ آپ کے پاس آ چکا ہے۔ اب بھی اگر آپ مسجد میں نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ 40 سال کے بعد جوانی ختم ہو جاتی ہے، کنفرم بات ہے۔ جتنی مرضی بندہ جم کر لے، جتنا مرضی اپنے دل کو سمجھا لے، اب آپ بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہو۔ اب آپ کا 25 سال کے جوان کا مقابلہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو کہیں بھی ایسی کہتے بھی چنگے ہیں۔ ہاں چنگا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو وہ حسن عمل ہو اور اس کا عمل چنگا ہو، وہ بہترین ہے۔ اس لیے آپ اس حوالے سے بڑوں کا ادب کریں کہ ان کے عمل آپ سے چنگے ہیں۔ اگر ایک بندہ آپ سے ایک دن بھی بڑا ہے تو اس کی 5 نمازیں تو آپ سے زیادہ ہوئی نا، تو آپ اس حوالے سے اس کا ادب کریں، وہ آپ سے بڑا ہے، اس کے عمل آپ سے زیادہ ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ 5 نمازیں آپ کراس نہیں کر سکتے، وہ 5 نمازیں آپ سے زیادہ عبادت رکھتا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے والی دار ہے کتاب میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کی زندگی بنائی انسان کی۔ ایک بندے پر 3 سٹیجیں آتی ہیں، پہلی سٹیج میں کمزور، آخری سٹیج میں کمزور، اور جو درمیانی سٹیج ہوتی ہے اس میں بندہ طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ رب جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، کمزور تھے تم، بچپن میں بندہ کمزور ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد انسان کو قوت عطا کی۔ اب یہ جوانی کا پیریڈ ہوتا ہے، گولڈن پیریڈ آف لائف اس کو کہا جاتا ہے۔ جب بندہ جوانی میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ مضبوط ترین اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر انسان اس قوت کے بعد اللہ فرماتا ہے اب کمزوری اور بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ بندہ بڑھاپے میں کمزور بھی ہو جاتا ہے، بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ 3 سٹیجز ہیں، یعنی بندہ یہاں سے شروع کر کے بندہ اوپر جاتا ہے، پھر بندہ نیچے آتا ہے۔ یہ نیچے والی جو دونوں طرفین ہیں یہ بندے کی برابر ہیں۔ بچپن بھی بندے کا کمزوری تھی اور بڑھاپا بھی بندے کا کمزوری ہے۔ بندہ جہاں سے سفر شروع کرتا ہے وہیں آ کے ختم کرتا ہے۔ تو عزیز سامعین محترم، یہ انسان جب دوبارہ کمزوری کی طرف آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر بڑوں کا ادب کیا کرو، چٹے والوں کا حیا کیا کرو۔ آج ہم اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہیں، ہم بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کے اندر ادب ہی نہیں ہے، وہ بڑوں کا ادب کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، اگر آپ اپنا ادب کروانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو استاد کا ادب سکھایا جائے، چاہے وہ مصلی پہ کھڑے ہونے والا ہو، چاہے وہ اسکول ٹیچر ہے، وہ چاہے میل ہے چاہے فیمیل، اس کا ادب سکھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ادب کرے، کبھی بھی اس کو ماں کا ادب نہ بننے دیں، خبردار ماں کے آگے نہیں بولنا۔ اگر اپنے بچے کو بادب بنانا چاہتے، کبھی بھی چچا یا تایا کا ادب اس کی نظروں میں کم نہ کریں، اپنے سے زیادہ ادب ان کا سکھائیں۔ آپ دوسروں کا ادب سکھائیں تو میں نے شروع میں یہ بات کی ہے، یہ ادب وہ چیز ہے آپ جیسے دیں گے ڈبل ہو کے آپ کے پاس واپس آئے گا۔ چچا کا ادب سکھایا تو ڈبل ہو کے آپ کے پاس آئے گا، استاد کا سکھایا تو ڈبل ہو کے آپ کے پاس آئے گا۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ بڑا ہو جائے تو پھر سلام کرنے میں بھی بڑے کا خیال رکھا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو جوان ہوتے ہیں نا، نوجوان حضرات یونیورسٹیز یا کالجز میں پڑھنے والے، وہ بڑے موڈ میں رہتے ہیں، بڑا آ کے سلام کرے تو کرے، وہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ بالکل یہ ٹوٹل اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، جو بیٹھا ہے وہ لیٹنے والے کو سلام کرے، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ اگر یہ ایٹیکیٹس آپ کو نہیں آتے، اگر یہ آداب مجلس آپ کو نہیں آتے تو یاد رکھیں آپ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی اسلام سے بہت زیادہ دور ہو۔
میرے کریم آقا علیہ السلام بڑوں کا ادب سکھاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص بولنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کبر کبر، پہلے بڑے کو موقع دیا جائے. حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، کہتے کہ میں جوانی میں سرکار کے پاس بیٹھتا، کئی سوالات میرے ذہن میں آتے لیکن میں حضور سے سوال نہیں پوچھتا تھا، اس لیے کہ وہاں مجلس میں بڑے افراد بھی بیٹھے ہوتے ہیں. میں کہتا کہ اگر میں نے کوئی سوال کیا تو بڑے کی موجودگی میں میری بے ادبی نہ کہیں ہو جائے، میں کہیں بے ادب نہ بن جاؤں، اس لیے میں بڑے کو موقع دیتا ہوں کہ وہ سوال کرے، وہی بولے. عزیز سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ مجھے بھی یہ حکم دیا گیا کہ بڑے کو مقدم کیا جائے. اب بڑے میں پھر یہ بار بار عرض کر رکھا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی ہو، سفید داڑھی ہو اور سر پہ امامہ ہو یا وہ اللہ کا ولی ہو وہ بڑا ہے، نہ نہ نہ، بزرگ سے مراد جو آپ سے بڑا ہے. ایک دن بھی بڑا ہے اس کا آپ کے ادب کرنا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ایک دفعہ مجھے خواب آیا، خواب میں مسواک کر رہا تھا تو میرے پاس 2 شخص آئے، ان میں سے ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، تو میں نے جو مسواک ہے وہ چھوٹے کو دے دی تو مجھے فوراً کہا گیا کیلا کبر، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے کو مقدم کریں. فدفعته الى الاکبر منهما، حضور فرماتے ان میں سے جو بڑا تھا میں نے مسواک اس کو دے دی. اچھا، یہ بڑے کو مقدم کرنا، آگے کرنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بڑے بندے کا کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں آپ اس کو مقدم کریں، ترجیح دیں، پریورٹی دیں. لیکن ہمارے ہاں یہ پریورٹی نظر نہیں آتی. میں آپ سے عرض کروں کہ کیا گاڑی میں اگر سفر کر رہے ہیں تو کیا آج بھی ہمارے ہاں یہ جذبات ہیں کہ کوئی بزرگ بندہ گاڑی میں چڑھے تو نوجوان سیٹ اس کو دے دیں؟ نہیں دیتے. آج اتنے مٹیریلسٹک ہو چکے، گھر سے چلتے ہوئے باپ یا ماں اپنے بچے کو کہہ کے بیٹی پتر کرایہ تینوں دیتا ہے کہ تو اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے. حالانکہ 10-20 سال پیچھے آپ چلے جائیں، وہاں انداز یہ تھا کہ اگر کوئی گاڑی میں بڑا بندہ سوار ہوتا تو فوراً جوان کھڑے ہو جاتے، چاچا جی اتنے آگے بیٹھو. کوئی بچے والی عورت یا کوئی بھی فیمیل گاڑی میں سوار ہوئی، کھڑے ہو جائیں. آپ ایک طرف آپ یہ کہتے میں بڑا طاقتور ہوں اور دوسری طرف تھوڑا سا 1 گھنٹے کا سفر نہیں آپ کر سکتے. آپ کبھی دیکھیں نا، کیا ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ لائن میں اگر وہ بل پے کرنا ہے یا کوئی سودا لینا ہے تو لائن لگی ہوئی ہے تو ہم یہ کہیں بابا جی تسی پہلے آ جاؤ؟ یہ ادب ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. آپ جتنے افراد سننے والے ہیں، آپ اپنے سے جو کمزور ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں گے آپ لائن میں پہلے آ جائیں، آپ پہلے سودا لے لیں، آپ پہلے چیز لے لیں، آپ پہلے گاڑی میں سوار ہو جائیں، آپ پہل کر دیں. یقین ماننے یہی ہے میری ماقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا. اس کا کتنا بڑا اجر ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں صحابہ کرام میں، وہ بڑا اس کا خیال رکھتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ان بزرگوں کا خیال رکھتے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک معاملے میں بڑی تشویش تھی. میں کہتا کہ امیر المومنین اکثر صبح کے وقت وہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں اور ویرانے میں جا کے پھر کافی دیر کے بعد واپس آتے ہیں. کہتے کہ میرے دل میں جب خیال آیا تو میں نے کہا جو پیچھا کرتے ہیں، کہتے میں چھپ چھپا کے آپ کے پیچھے چلتا گیا تو ایک جگہ میں کھڑا ہو گیا، وہ ایک گھر میں داخل ہو گئے، کافی دیر کے بعد پھر واپس چلے گئے. میری تشویش اور بھی بڑھ گئی. کہتے کہ میں جب وہ چلے گئے چھپ کے میں اس گھر میں داخل ہوا. جب داخل ہوا دیکھا تو گھر میں موجود کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک بوڑھی عورت کی. بوڑھی عورت کی آنکھوں سے نابینا تھی. میں نے پوچھا بڑھیا یہ جو شخص تمہارے پاس آتا ہے یہ کون ہے؟ پتا نہیں. کرتا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ گھر کی صفائی کرتا ہے، گھڑے میں پانی بھرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، واپس چلے جاتا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں سن کے حیران ہے کہ امیر المومنین یہ بڑوں کا ادب ہے. ہمارے ہاں تو نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ختم ہو چکی، ہم ریاکاری کے پتلے بن چکے ہیں. میں آپ سے عرض کروں ہماری نمازیں بھی محفوظ نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی ہو، نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہم کسی کے گھر میں ایک تھیلا اگر راشن کا دیں تو جب تک 50 تصویریں نہیں اترتی ہمیں سکون نہیں ملتا. اتنا زیادہ ہمیں کریز ہو چکا ہے، ایک تصویر فیس بک پہ ڈالے تو ساری رات نوجوان سوتے نہیں ہیں. کتنے لائکس آئے، کتنے کمنٹس آئے. ہم ریاکاری پہ چلیں گے.
ہمارے اشتہار بازیاں، ہمارا اشتہار میں چھوٹا نام آ جائے، ہمیں سکون نہیں آتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، جو نیکی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے بڑوں کا ادب کرے۔ حضور ارشاد اسلام خود کتنا ادب کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے ابا جان کو ساتھ لے کے حضور ارشاد اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو آپ نے جب دیکھا کہ ان کے ضعیف العمر ابا جان بھی ساتھ ہیں، تو حضور ارشاد اسلام نے فرمایا ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ، کہا کہ ابوبکر بابا جی کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا؟ حتی کون انا آتی تھی، میں خود چل کے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتا۔ نبیوں کے سردار فرمائے ابوبکر اپنے ابا جان کو گھر رہنے دیتے، یہ بڑے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے، میں خود چل کے ان کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ آج کیا ہمارے ہاں یہ جذبات ہیں؟ ہم بڑوں کا ادب اس طرح کرتے ہیں؟ عزیز سامعین محترم، اگر کرتے ہیں تو یہ بہت اسلام کے قریب ترین ہے۔ میں دو حدیث صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اس نیت سے کہ آپ نے اس کے اوپر عمل ضرور کرنا ہے، اس کو بٹھانا ہے ذہن میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے، اللہ کی عظمت بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ بات بھی ہے، کون سی؟ فرمایا کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا۔ آپ نے کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کی ہے تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ہے، اس کا ادب کیا ہے تو یہ رب کا ادب ہے، اس کی عزت کی ہے تو اللہ کی عزت کی ہے، اس کو اہمیت دی ہے، تم نے رب کو اہمیت دی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کسی بوڑھے مسلمان کا ادب کریں۔ اور پھر آپ جتنے بھی افراد یہاں پہ موجود ہیں، اس میں سے یقیناً آپ جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس سے بھی کوئی بوڑھا ہے، تو آپ ابھی جو صحیح سلامت ہیں، جوانی میں جنہوں نے قدم رکھا ہوا ہے، جو طاقتور ہے، وہ آج اس حدیث پہ اگلی پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اکرم شاب شیخا لسنی، فرمایا جو بھی شخص کسی بوڑھے بندے کا ادب اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے گا، یہاں وہ جو بوڑھا بندہ اس کا نیک ہونا شرط نہیں ہے، چاہے منہ میں اس نے پان ڈالا ہوا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، وہ جیسا بھی گناہ گار ہے آپ سے عمر میں بڑا، فرمایا جو بندہ بھی کسی بوڑھے شخص کا ادب اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے گا، الا طیب اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرم یہ کرے گا جب وہ جوان اپنے بڑھاپے میں پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے گا وہ اس کا ادب کرنا شروع کر دے گا۔ آپ جوانی میں کسی کا ادب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں آپ کے لیے لوگوں کو منتخب کر دے گا، وہ لوگ آپ کا ادب کریں گے۔ اچھا، اس کی مثال آپ کبھی دیکھ لیں، کئی خاندان میں گرد و نواح افراد ایسے موجود ہوتے ہیں جن کا پنڈ میں بڑا ادب ہوتا ہے، محلے میں بڑی عزت ہوتی ہے، خاندان میں بڑی عزت ہوتی ہے، یقیناً انہوں نے اپنی جوانی میں اپنے بڑوں کی عزت دی ہے، اور یہ بڑے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر میں بیٹھا آپ کا ابا آپ سے بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، امی آپ سے بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، آپ یہاں سے ادب شروع کر دیں۔ آپ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آرگومنٹس آپ بیان کر سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے بات کر سکتے ہیں، لیکن ادب کا دائرہ وہ کبھی بھی نہ چھوڑے۔ آپ بڑوں کا ادب کریں، بڑوں کو عزت دیں، تو پھر آپ کو زندگی میں یہ چیز واپس ملے گی اور ڈبل ہو کے ملے گی۔ اور مرنے کے بعد اس کا جو فائدہ ہے، یہ والی حدیث جب میں نے پڑھی تو میں بار بار اس کو پڑھتا رہا کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے دے۔ فرمایا کہ وقر الکبیرہ برہم الصغیرہ ترافقنی فی الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں صحابی کو فرمایا کہ چھوٹے پر شفقت کر، بڑے کا ادب کر، چھوٹے پر شفقت، پیار، مہربانی کر، بڑے کا ادب کر، ترافقنی فی الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں میرے ساتھ گھر عطا فرما دے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں اس حدیث شریف کے تحت جنت میں سرکار کا اگر ساتھ چاہتے ہو کہ ہمارا گھر بھی جنت میں حضور کے گھر کے ساتھ ہو، تو وہ سرکار نے یہاں معیار لمبی نمازیں نہیں بنائی ہے، یا یہ نہیں کہا کہ لمبی تلاوتیں کرو گے تو پھر ہے، بلکہ یہاں بڑا شارٹ کٹ راستہ بتایا ہے
وہ شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے مخلوق خدا میں سے؟ بڑوں کا ادب کرے، علماء کا ادب کرے، اساتذہ کا ادب کرے، والدین کا ادب کرے، چچا تایا کا ادب کرے، سفید بالوں کے حجاب کرے، کوئی بھی بڑا اس کا ادب کرے۔ اب دیکھنا پھر کریم آقا علیہ السلام کتنا کچھ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کتنی کرم نوازی ہوتی ہے۔ وہ ایک شخص تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک جگہ گئے تو وضو فرمانے لگے، آپ وضو کرنے لگے تو وہ شخص بھی دریا پہ وضو کر رکھا تھا۔ اب دریا کا پانی ادھر سے رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ کی طرف آ رہا تھا، وہ بندہ ادھر سے وضو کر رکھا تھا، امام احمد بن حنبل بھی آ کے آپ بیٹھ کے وضو کرنے لگے۔ اس شخص نے دیکھا کہ میرا جو غسالہ یعنی وضو کا بچا ہوا پانی جب دریا میں جاتا ہے تو وہ ادھر آ رہا ہے، آگے امام احمد بن حنبل ہیں تو میرا مستعمل پانی ان تک جا رہا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا کہ ان کا بچا ہوا پانی میری طرف آئے، میرا بچا ہوا پانی ان کی طرف نہ آئے۔ تو کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا جب وہ فوت ہو گیا، کہا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا وہ میں نے ایک مرتبہ وہ کروڑوں حنبلیوں کے امام حضرت امام احمد بن حنبل کا ادب کیا تھا، بزرگوں کا ادب کیا تھا، اللہ نے اسی ادب کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بڑوں کا ادب کرے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی مولا علی شیر خدا کے بیٹے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ امام حسن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے ہیں؟ سنیں ادب کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے۔ آج ہم بدتمیز بڑے دور تک چلے گئے ہیں، ہمارے بہت سے یوٹیوب کے اوپر ایسے وہ نام نہاد سو کالڈ سکالر آ چکے ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ بزرگوں کا ادب، بڑوں کا ادب نوجوانوں کے دلوں سے نکالا جائے۔ جی آپ آرگومنٹ دیں، آپ اپنے دلائل دیں، قرآن کو خود پڑھیں، خود حدیث کو پڑھیں۔ بھائی جن علماء نے پڑھا ہے جب ان کے سامنے ظالم تلمس طے نہیں کریں گے تو قرآن یا حدیث کی روح آپ کو نہیں آ سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں فزکس، کیمسٹری، میتھ، انگلش وہ استاد کے بغیر نہیں آتی، دین کیسے آ جائے گا؟ ان کا مقصد یہ ہے بزرگوں کو اور یا اللہ کو، بڑوں کا، اور جو چھوٹے ہیں وہ فٹ وہاں پہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کبھی بھی وہ